اور ایک طرف نواز شریف کے اوپر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ رہے، وزیر اعظم رہے 3 دفعہ، کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے۔ بیٹے کی نجی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کا الزام ہے، کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو پینما کے اوپر اپنی کرسی سے ہٹایا نہیں گیا تھا۔ اپنے بیٹے کی کمپنی جو کہ 2001 میں اور 2005 میں رجسٹر ہوئی، جب نواز شریف صاحب پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے اور ملک میں ڈکٹیٹرشپ تھی، مشرف صاحب کا دور تھا، اس وقت وہ کمپنی ہل میٹل جو تھی وہ رجسٹر ہوئی، اور الزام کیا ہے کہ اس کمپنی سے میاں نواز شریف صاحب نے تنخواہ نہیں لی جو وہ لے سکتے تھے۔ وہ کمپنی جہاں سے پیسے میاں صاحب کے پاس آئے تو وہ بھی بینکنگ ٹرانزیکشن سے آئے، وہ بھی ایسٹس میں ڈکلیئر ہوئے۔ اپنی جو انکم ٹیکس کی ڈکلیریشن تھی حسین نواز نے بھی ڈکلیئر کیے اور میاں صاحب نے بھی ڈکلیئر کی، اور بینکنگ چینل سے آئے۔ اور یہاں بند لفافے میں کابینہ کے سامنے لفافہ لہرا کر 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 60 ارب پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی خزانے میں ڈاکہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ ظلم تو کیا آپ نے پاکستان کی عوام کے پیسے پہ ڈاکہ ڈال کے، جس سے ہسپتال بن سکتے تھے، جس سے سکول بن سکتے تھے، جس سے غریب عوام کو ریلیف مل سکتا تھا۔ اور پھر پوچھتے ہیں، جیسے نواز شریف صاحب نے کہا، پھر پوچھتے ہیں معیشت کیسے تباہ ہوئی، پھر کہتے ہیں بجلی کیسے مہنگی ہوئی، روٹی 5 روپے سے 30 روپے کیسے ہوئی، ملک کی معیشت کو کیسے تباہ کیا، کھوکھلا کیا، پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا، اور خود ڈاکے ڈالتے رہے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کے لوگوں کی، عوام کی یہ ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن اصل میں پٹی اپنی آنکھوں پہ پڑی تھی کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ دوسروں کو چور چور کہوں گا، خود ڈاکے ڈالوں گا، دوسروں کو دہشت گرد کہوں گا، خود ریاستی دہشت گردی کروں گا، سائفر جیسے حساس معاملے پہ سیاست کروں گا، اس کے ساتھ کھیلوں گا تو میں اسکاٹ فری ہوں گا، مجھ سے حساب نہیں مانگا جائے گا، مجھ سے کسی قسم کا جواب نہیں مانگا جائے گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے ریاستی دہشت گردی کی ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے شہداء کی یادگاریں جلائی ہیں تو جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے 190 ملین پاؤنڈ، اور کہتے ہیں کیا ہوا، 190 ملین پاؤنڈ پاکستان تو آ گیا، یہ ڈرامہ نہ کریں، یہ ڈھونگ نہ رچائیں۔ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان قومی خزانے میں آنا تھا، غیر قانونی طریقے سے جرمانہ سیٹل کرنے کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں ٹرانسفر نہیں کرنا تھا، جس کی سہولت کاری، جس کی ایڈ اور ابیٹمنٹ کس نے کی؟ سپریم کورٹ کے سب سے اعلیٰ منصب پہ بیٹھے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کی۔ اور ملک کے وزیر اعظم جو مسلط شدہ وزیر اعظم تھا، اس نے وزیر اعظم کی کرسی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے القادر ٹرسٹ کی زمین لینے کے لیے یہ پیسہ سپریم کورٹ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں بھیجا، اور وہاں غیر قانونی طریقے سے جرمانہ سیٹل کرایا گیا۔ یہ پاکستان پیسہ نہیں آیا، یہ عمران خان کی جیب میں پیسہ گیا۔ بیگم صاحبہ اہلیہ ہیرے جواہرات بٹورتی رہیں 60 بلین کے عوض، وہاں القادر ٹرسٹ بنا رہا، اور القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی کون ہیں؟ عمران خان اور ان کی اہلیہ۔ یہ اتنے بڑے چور ہیں کہ واردات بھی ڈالتے ہیں پھر ڈٹائی بھی کرتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے سیاسی دہشت گرد ہیں کہ ریاستی دہشت گردی بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ اور موصوف کیا فرما رہے تھے؟ کورٹ میں آئے، پلینگ ٹو دا گیلریز میں پاگل پن کا وہ دورہ پڑتا ہے کہ کہتے ہیں 9 مئی کا واقعہ نواز شریف صاحب نے کرایا ہے۔ 9 مئی کے واقعے میں جب ریاستی دہشت گردی کی ہے تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیا؟ نواز شریف صاحب آپ کی بہنوں کو اور بھتیجے کو اور بھانجوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ جناح ہاؤس پر حملہ کر دو۔ وہ یاسمین راشد صاحبہ کو ہدایت دے رہے تھے۔
وہ مراد سعید صاحب کو ہدایت دے رہے, اور سارے کے سارے کارکن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میرے کارکنان نے کیا, تو کیا ان کو نواز شریف صاحب ہدایت دے رہے تھے؟ یہ ذہنی حالت ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جن کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا تھا, وہ اس جھانسے میں بھی آ جائیں گے. لنڈن پلان کی بات کرتے ہیں, لنڈن پلان تو